شان خدا دے عرش معلا تو زیادہ. اس کا عقیدہ یہ علماء دیوبند کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یہ حضرت قریشی دا عقیدہ ہے, یہ حضرت توسوی دا عقیدہ ہے, یہ حضرت مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ ہے کہ اس مٹی دا شان بھی عرش معلا تو زیادہ ہے. کیوں؟ وجہ دوستو ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, افضل شے ہمیشہ افضل مقام تے آندی ہے, مفضول مقام تے نہیں آتی. چونکہ میرے آقا دا وجود مسعود سارے عقیدے دے مطابق زمین تو اعلیٰ, کعبہ تو اعلیٰ, عرش تو اعلیٰ, لوح تو اعلیٰ, قلم تو اعلیٰ, کرسی تو اعلیٰ, مقام دنا تو اعلیٰ, مقام فقد اللہ تو اعلیٰ, کعبہ قوسین تو اعلیٰ, بادل خدا بزرگ. تو ہی قصہ مختصر جب آپ دا وجود مسعود ساری کائنات تو افضل ہے تو وہی افضل وجود آمنا اوہ مقام تے ہے, استقرار اوہ مقام تے ہونا ہا جائے مقام کو اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل. جو افضل شے ہمیشہ افضل مقام تے آدھیے, مفضول مقام تے ہے نہیں آدھی. باقی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے, توجہ میرے نوجوان بھائی, میرے لکھائے حضرت نے لکھے کہ آپ دی وفات حسرت آیات کو اسا انہیں تعبیر کرے دے ہیں کہ جیویں ایک چراغ جلدہ ہوئے, ایک چراغ جلدہ ہوئے, موم بتی جلدی ہوئے, تھوڑی دیر واسطے اندے اتے ایک پیالہ ایویں رکھو تو او روشنائی اس چراغ دی او محدود تھی ویسی اس پیالے دے تلے, جو ہی ولائی جیسو او روشنی ولا پھیل ویسی. میرے آقا دی وفات حسرت آیات کو حضرت نانوتوی نے ایویں تعبیر فرمائی کہ جیویں دنیا تے زندہ ہن تھوڑی دیر واسطے اللہ نے ایسا سلسلہ بنائے جو ہی روزہ اطہر دے اندر گئے بلا اوہ حیات النبی سیک اوہ حیات حاصل ہے جیویں دنیا تے ہے. کوئی بھی امتی ونجے سید روزہ اطہر دے صلاۃ و سلام پیش کرے, میرے آقا سن دے بھی ہیں, میرے آقا پہچان دے بھی ہیں. اس واسطے قرآن آکھے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اے لوگو خیال کرائے میرے نبی کو تکلیف نہ دی, میرے نبی کو تکلیف. ما کان لکم ان تؤذوا, تکلیف نہ دیوائے, تکلیف نہ دیوائے. لوگو تو حالے تے میرے جنے عمل حدیث پاکی چاندے ہر جمعے کو حضور دے پیش کیتے گئے, تو حالے میرے اعمال حضور کو پیش کیتے گئے. اور اساں اپنے اپنے غریبانہ جھاکوں دیکھوں کہ سارے کیسے اعمال نبوت کو پیش کیتے گئے, کیونکہ حضور کو نہ اپنی فکر ہے, نہ اپنے گھر بار دی فکر ہے, نہ بیوی بچیاں دی فکر ہے, نہ ہے. کیوں؟ دنیا تے فرما گئے علی میں معراج دی رات دیکھ آیا جتھا میرا گھر ہے سامنے تیرا گھر ہے, عمر تیرا محل دیکھ کے آیا, ابو بکر تیرا گھر دیکھ کے آیا, عثمان جنت دے اندر تیرا گھر دیکھ کے آیا. صحیح فرمائے عبد الرحمن فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عشرہ مبشرہ فی الجنہ, حسنین جنتی نوجوانہ دے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ, بیٹی فاطمہ انت سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضور کو اپنے گھر دیا دی کوئی فکر نہ ہے, فکر ہے امت دی, یہ دی ہے امت دی. امت دے اعمال ایسے پیش تھی وین کہ آقا کو تکلیف تھی وے وقت تو ساتھ میں مونی کھامن دے ہو سوں. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں,
جی حضرت نے فرمائے میلاد دے اسا قائل ایک نہیں آقا دے ڈوڈو میلاد منے دے ہیں علماء دیوبند دا عقیدہ ہے میرے آقا دا ایک میلاد جسمانی ہے ایک میلاد روحانی ہے میلاد جسمانی جب سیدہ آمنہ دے بطن وچوں سیدہ دی گود دے اندر محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے اے میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی 40 سال بعد جب غار ہرا وچوں ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے اے میرے آقا دا میلاد روحانی ہے میلاد جسمانی دے اندر سیدھی صورت دا بیان ہے میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت دا بیان ہے اسا صورت دے بھی قائل سیرت دے بھی قائل میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم یا اللہ سارے گناہ معاف فرما ساری خطاواں معاف فرما سارے عصیان و نسیان معاف فرما ساری بھولوں کو معاف فرما سارے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما یا اللہ جنہ دوستہ نے جلسے دا اہتمام انتظام انسلام کیتے انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما یا اللہ جنہ علماء نے بیان کیتے انہاں دے بیان کو قبول فرما جنہیں دوست اتنی دیر بیٹھے قرآن و حدیث سن دے رہن انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آزان مدینہ